اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق بہت عرصے بعد شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور سب کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور ہم اسی طرح سے پڑھتے پڑھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 168۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے جو، فی الارض، زمین میں، حلالن، حلال، طیباً، طیبہ، پاکیزہ، ولا، اور نہیں، تتبعوا، تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، قدموں کی شیطان کے، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، دشمن ہے کھلا۔ گزشتہ رکوع سے جو نیا سلسلہ کلام شروع ہوا، اس کا آغاز توحید کی دعوت سے ہوا ہے۔ پھر توحید پر ایک زوردار دلیل بیان کی گئی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایسے واضح دلائل کی موجودگی میں بھی انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ نہ صرف اللہ کے ساتھ دوسری قوتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ گویا ان کے شرک کی پہلی صورت ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ میں غیر اللہ کو اس طرح بسا لیتے ہیں جیسے اللہ کو بسانا چاہیے۔ ان کے ساتھ ان کی وابستگی یا فدائیت کا حال یہ ہے کہ ان کے نزدیک اللہ اور غیر اللہ میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں ان کے شرک کی دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے دل و دماغ میں اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے صرف ایک وابستگی اور تعلق ہی نہیں ہے بلکہ عملی زندگی پر اس کے اثرات بھی بہت گہرے ہیں۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، یعنی شرک صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے شرک ہے یا صرف مان رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہمارے کرنے والے ہیں کام، یہ سب کچھ، بلکہ کیا ہے، عملی زندگی پر اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جب آدمی کسی کو اپنا معبود بناتا ہے، الہ بناتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کی غیر مشروط عبادت، محبت اور اطاعت کا عہد کرتا ہے۔ کلمہ پڑھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب لازم بات ہے اللہ کے پوجا پرستش کے لیے تو نہیں ہے، نا صرف پوجا پرستش کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ کس لیے؟ کہ اس کی ہر بات مانی جائے، اس کا قانون چلایا جائے اور اس کے قانون کو تسلیم کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ یہ اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف تعلق ایک دعویٰ ہے۔ جب تک ہماری زندگی میں اس کا اظہار نہیں ہوتا، ہماری زندگی ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ عبودیت کے تعلق کا دعویٰ کرنے والا اپنے اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا۔ اگر وہ اپنے ہر معاملے اور ہر فیصلے میں اپنے تسلیم کردہ الہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، تو سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ لیکن اگر اس کی عملی زندگی میں تمام فیصلے سے آزاد رہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنے دعوے میں یا تو جھوٹا ہے یا وہ دعوے کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں خطاب کس سے ہے؟ عربوں سے ہے، لیکن سوچنے کا کیا مقام ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر تم اللہ کو الوہیت میں وحدہ لا شریک سمجھتے ہو تو پھر عملی زندگی میں اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس کے اظہار کی آسان اور اولین شکل یہ ہے کہ تم اپنی غذا کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرو یا ان چیزوں کو غذا بناؤ جنہیں حلال اللہ نے اور حلال اور طیب ٹھہرایا ہے۔ اس کا مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی حلال اور حرام یہ اختیارات کس کے پاس ہے؟ جس کو آپ نے اللہ بنایا ہے، جو آپ کا معبود ہے، وہی آپ کے تمام زندگی کے فیصلے کریں گے کہ آپ کو کیا چیز کھانی چاہیے، کیا چیز نہیں کھانی چاہیے،
کس طرح کا لباس پہننا چاہیے، کس طرح کا نہیں پہننا چاہیے، کس طرح کی اپنی آپ کی عدالتیں ہونی چاہیے، کس طرح کے آپ کے اسکول ہونے چاہیے، کس طرح کی آپ کی حکومتیں ہونی چاہیے، کس طرح کی سیاست ہونی چاہیے، یعنی ہر کام کا عملی جو ہے وہ اسی سے وابستہ ہوگا۔ حلال، حلال ہل سے ہے جس کے معنی ہے گرہ کھول دینا۔ حلال وہ چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جس کی گرہ کھول دیتے ہیں، یعنی اس سے پابندی ہٹا لیتے ہیں، بندوں کو اس کے استعمال کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ طیب پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز کی جو ظاہری گندگی سے بھی پاک ہو، عقلی اور اخلاقی مفاسد سے بھی پاک ہو۔ اور ہر طرح کی باطنی اور شرک کی آلودگی سے بھی محفوظ ہو۔ یعنی تمہیں اپنی غذا ان چیزوں سے حاصل کرنی چاہیے جنہیں اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، عقل سلیم جن کی پاکیزگی کو محسوس کرتی ہے، اور فطرت سلیمہ جسے گھن نہیں کھاتی، اور قوموں کا معروف ہمیشہ اس کی صحت پر اتفاق رکھتا ہے، شرک کی کوئی آلودگی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ شیطان نے ہمیشہ اسی راستے سے فائدہ اٹھایا ہے، یعنی تحلیل اور تحریم کے حوالے سے اثر انداز ہوا ہے۔ تحلیل اور تحریم کا حق وہ صرف اللہ کو دینے کو تیار نہیں ہوتے، کبھی اس کا حق شیطان کو دیتے ہیں، اور شیطانی قوتیں کے 100 رنگ ہیں جن کی پہچان میں انسان ٹھوکر کھاتا ہے، اور کبھی حق اپنے معاشرے کو، کبھی سماج کو، کبھی پارلیمنٹ کو، کبھی آئین اور قانون کو دیتا ہے، جو کھلم کھلا ہر معاملے میں دخیل ہو کر اپنی بندگی کرواتے، اپنی الوہیت منواتے ہیں۔ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ کس قدر عجیب بات ہے کہ اگر پروردگار عالم ہم کو ہمارے معاملے میں حلت حرمت کے حوالے سے فیصلے کا اختیار نہیں، کہ وہ ہماری جس بات کو چاہے حلال قرار دے، جس کام کو چاہے حرام قرار دے، تو پھر وہ آخر کیسا معبود ہوا؟ آج کا انسان اس کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ مسلمان بھی کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے آزادی چاہتے ہیں۔ یعنی کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کہاں ہونا چاہیے؟ وہ سمجھتے ہیں اسلام مسجدوں میں ہونا چاہیے، اسلام قرآن کے پڑھنے میں ہونا چاہیے، اسلام اپنی نمازوں میں ہونا چاہیے، بس زندگی کے جو تمام معاملات ہیں اس میں انسان کو آزادی ہو۔ حالانکہ قرآن کریم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تحلیل تحریم شرک ہے۔ اسی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ شرک، تحلیل اور تحریم دونوں ایک دوسرے سے متعلق ہیں، یعنی آپ یہ بھی شرک ہو جائے گا اگر آپ اللہ کے حلال کی چیز کو حلال نہیں ٹھہرائیں گے، اس کو حرام سمجھیں گے کسی کے کہنے پر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اللہ کے بجائے اس کو معبود سمجھا اور بنایا۔ کتنے ہی دیکھیں، کتنے ہی ایسے جانور ہیں جنہیں اللہ نے حلال ٹھہرایا، لیکن مشرکین عرب نے شیطانی وسوسوں پر ان کو اپنے لیے حرام ٹھہرایا۔ کتنی حرام چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا، لیکن دنیا نے نفسانی یا شیطانی وساوس میں مبتلا ہو کر اپنے لیے حلال کر دیا۔ قرآن کریم نے دونوں طرح کی مثالیں جا بجا بیان کی ہیں۔ سورہ مائدہ پڑھیں گے اور سورہ انعام پڑھیں گے تو خاص طور پہ اس کی تفصیل آئے گی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی اے لوگوں، ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں کھاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب دوسری مرتبہ کیا گیا ہے۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو انداز بنانے کا برے انجام کا ذکر کیا، اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ ان انداز کا میں نے مطلب بتایا تھا نا، لت کی جمع ہے یعنی شریک کا ٹھہرانا کسی کو، تو وہ اتنی ان کی تعظیم اور تکریم میں اتنی زیادتی کرتے کہ عبادت اور دعائیں بھی ان کو پکارتے ان کے نام پر، بہت سے مویشی مثلاً بحیرہ، صائبہ، وسیلہ وغیرہ حرام قرار دے لیتے یا ان پر سواری نہ کرتے، یعنی یہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ہم آگے چل کر پڑھیں گے بھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اس کی حلال کردہ طیب چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اسلام تبھی معتبر ہوگا جب کوئی شخص مسلمانوں کی حلال اشیاء کو حرام نہیں ٹھہرائے گا۔ جیسا کہ انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں، اس قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اور ہمارا ذبح کھایا، وہ مسلمان ہے۔ بخاری الصلاۃ کی حدیث ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ شیطان کے پیچھے لگ کر ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی ہر نافرمانی اور دین میں شامل کی ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی، ہر بدعت شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ اب شیطان کیا حکم دے رہا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ سو سے مراد، سو کا لفظ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جسمانی اور مادی نقصان پر بھی بولا جاتا ہے، ہر طرح کے گناہ پر بھی۔ یہاں ظاہر ہے کہ گناہ ہی مراد ہے۔ اکثر مفسرین اس سے ایسا گناہ مراد دیتے ہیں جسے دیکھ کر ہر عقل مند شریف آدمی کو دکھ محسوس ہو۔ فحشا کا لفظ کھلی ہوئی بدکاری، بے حیائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب سو اور فحشا دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ نہ صرف تمام چھوٹی برائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، بلکہ ہر طرح کے مالی، جسمانی، عقلی نقصانات کج رویاں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ تو وہ گناہ اور بے حیائیاں ہیں جن کا تعلق انسانی معاملات اور انسانی اخلاق سے ہے۔ انہی راستوں سے شیطانی قوتیں انسانوں میں داخل ہو کر تہذیب، ثقافت اور تمدن کو تباہ کرتی ہیں۔ انہی کے زیر اثر اخلاق فاضلہ کی اشاعت کے لیے نام و نہاد علوم بھی وجود میں آتے ہیں۔ ان برائیوں کو اجتماعی شکل دے کر آئین اور قانون کو ان کی پاسبانی کا فرض سونپ دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یعنی خداؤں کی ایک فصل تیار ہو جاتی ہے جو پوری قومی زندگی پر امر بیل کی طرح چھا جاتی ہے۔ قومیں شرک میں مبتلا ہوتی ہیں، لیکن اپنی روشن خیالی میں مست رہ کر یہ کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتی کہ ہم مسلمان کہلاتے ہوئے شرک کی کس دلدل میں جا اترے ہیں۔ والمنکر وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی اس کی ایک شکل تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مشرکین میں موجود تھی کہ وہ اپنے بہت سارے مشرکانہ اعمال پر اسی بات سے دلیل لاتے تھے کہ جو کچھ ہم مشرکانہ اعمال کر رہے ہیں اگر اللہ کو منظور نہ ہوتے تو ہم کبھی اسے نہ کرتے، اور نہ کبھی ہمارے آباء اجداد اس میں مبتلا ہوتے۔ پروردگار کا اس سے ہمیں نہ روکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس پر خوش ہے۔ یعنی ایک طرف تو معاشرے میں اخلاقی خرابیوں کو فروغ دیتے ہیں، دوسری طرف دین میں بدعت پیدا کر کے لوگوں کے عقائد و اعمال خراب کرتے ہیں۔ بغیر علم کی اللہ کے ذمے کوئی بات لگانے میں وہ ہر بات ہی شامل ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو۔ ان تقولوا علی اللہ سے مراد اللہ کے لیے شریک بنانا، شیطان کے کہنے پر اللہ کے حلال کردہ حرام کو قرار دینا، حلال کو حرام قرار دینا، اور مردار، خون، خنزیر غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز غرض اپنے پاس سے دین کی کوئی بھی بات بنا کر اللہ کے ذمے لگا دینا ہے۔ آج اس جدید دور میں فلسفے کے نام سے ہندو اور ازم اور عیسائیت میں بالخصوص مذہب کے حوالے سے ایسی ایسی چیزیں متعارف کرائی گئی ہیں اور ایسی ایسی بدعمالیوں پر مذہب سے دلیلیں تلاش کر کے لائی جا رہی ہیں کہ پرانا شفٹ اس کے سامنے مان پڑ گیا۔ اس آیت کے پہلے لفظ انما یامرکم میں ایسی تمام کاوشوں پر یہ کہہ کر ہمیں سراغ دے دیا ہے کہ یہ جو کچھ فلسفے کے نام سے ہو رہا ہے یا جو کچھ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ سب شیطان کا امر تھا اور ہے۔ امر کا معنی جس طرح حکم دینا ہوتا ہے اسی طرح کوئی بات سمجھانا، مشورہ دینا، دل میں ڈالنا، وسوسہ اندازی اور نگاہوں میں کھپا دینا بھی شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام اور اثر ہوتا ہے، اور دوسرا فرشتے کی طرف سے، یعنی ایک جو الہام ہوتا ہے وہ شیطانی ہوتا ہے اور ایک فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ الہام فرشتے کا اثر خیر اور نیکی پر، انعام و فلاح کا وعدہ اور حق کی تصدیق پر قلب کو مطمئن ہونا ہوتا ہے۔ امر کا دوسرے معنی ہوتا ہے حکم دینا۔ اس معنی میں اس لفظ کا استعمال تو بہت معروف ہے، اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمارے سامنے آج ان حقائق کو کھولتی دکھائی دیتی ہے جن کا تصور بھی اس سے پہلے مشکل تھا۔
آج سے پہلے سوچا بھی نہ جا سکتا تھا کہ اس وسیع سطح پر کبھی شیطانی قوتیں، کفر کی طاقتیں تمام مسلمانوں کو لادینیت کا حکم دے سکتی ہیں۔ ان کی ایجنسیاں، ان کے خفیہ ادارے مسلمان ملکوں سے اس طرح مراسم مستحکم کر سکتے ہیں اور مسلمانوں میں سے اپنے ڈھب کے آدمی اس طرح تلاش کر سکتے ہیں کہ اسلام کے اساسی قواعد کے حوالے سے ان کے نظام تعلیم، ان کے دفاعی ادارے، ان کی تہذیب، ثقافت میں اس طرح تبدیلیاں پیدا کر دیں کہ امت مسلمہ کو اس وقت خبر ہو جب پانی سر سے گزر چکا ہو۔ حکومتی اور سیاسی سطح پر غیر مسلم طاقتور حکومتیں اس طرح مسلمانوں کو لیڈ کریں، ہر طرح کا دباؤ ڈال کر اس طرح ان سے اپنے مطلب کے فیصلے کروائیں کہ امت مسلمہ ان کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہے۔ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا آپ سب کو پتہ ہے کہ کن کن ملکوں نے اس کو تسلیم کیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ کہنا کہ شیطان تمہیں ہر طرح کی برائی، بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے اور مشورہ بھی دیتا ہے، اس کا حقیقت میں مفہوم کیا ہے؟ یعنی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ شیطان کس طرح سے برائی، بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے اور مشورہ بھی دیتا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، امت مسلمہ کے رہنماؤں، لیڈران کرام کو مجبور کرتا ہے یا انہیں ذہنی غسل دیتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو یقین دلائیں کہ شیطان کی نمائندہ قوتیں جو کچھ تم سے کروا رہی ہیں وہی اصل میں اللہ اس کے دین کا منشا ہے۔ تم نے اب تک اپنے دین کے نام سے جن باتوں کو ترجیح کے قابل سمجھ رکھا تھا وہ سراسر غلط ہے۔ اب تمہیں نئی روشنی میں آنکھیں کھول کر دیکھنا ہوگا اور تمہیں اپنے اساسی عقائد میں تبدیلی بھی لانی پڑے گی اور تمہیں اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی شخص یا کوئی قوم شیطانی قوتوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے تو ان کے فیصلہ کرنے والے ذہنوں کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بالکل بانجھ ہو گئے ہیں، اپنی سیاسی، قومی اور تہذیبی معاملات کو وقت کی غالب قوتوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ادھر سے جو رہنمائی ملتی ہے اسی کے مطابق فیصلے کرنا یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اسی کو وقت کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک عام مذہبی رسوم کا تعلق ہے، اس میں جب انہیں اللہ کے احکام کا حوالہ دیا جائے تو نہایت پست سطح پر اتر کر عوام کی طرح کے سہارے تلاش کرنے لگتے ہیں اور انہیں کو اپنی دینی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں ان کے اسی رویے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، قالوا، وہ سب کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا، اس پر جس پر ہم نے پایا ہے، علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ الفینا، ہم نے پایا ہے کس پر؟ آباءنا، یعنی جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہ کریں گے۔ اولو کانو، اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا، آباءہم، ان کے باپ دادا، لا یعقلون، نہیں عقل رکھتے، نہ سمجھتے ہوں، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہیں، یہتدون، راستے پر ہوں، ہدایت یافتہ ہوں۔ یعنی مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے مشرکانہ رسوم بنا رکھی ہیں، اپنی مرضی سے حلال حرام کے فیصلے کر رکھے ہیں، خود ساختہ شریعت بنا رکھی ہے، آخر اس کا کیا جواز ہے؟ تمہارے سامنے قرآن آ گیا ہے، اللہ کا پیغمبر نہایت محکم دلائل کے ساتھ تمہارے سامنے اللہ کا دین پیش کر رہا ہے، تم اسے قبول کرنے سے کیوں گریز کر رہے ہو؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس ہدایت کا صرف ایک ہی سرچشمہ ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ ہم نے جو روایت میں پائی ہے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اپنے بڑوں کی تقلید کرنا اچھی قوموں کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ ان کا نہیں، یہ ہمارا بھی طریقہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے خاندان میں تو شادیاں ایسے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے خاندان میں مہر اتنا بنتا ہے، ہمارے خاندان میں مرنے پر اتنی دیگیں سویم میں پڑتی ہیں، ہمارے یہاں سونے کی کوئی چیز دی جاتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کو مرنے کے اوپر۔ یہ تو ہمارے یہاں ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتا ہے، ہمارے خاندانوں میں یہی ہوتا ہے۔ اب کیا نیا دین نکلا ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ ہوتا ہے نا بہت جگہ یہی۔
خاص طور سے آپ دیکھیے گاؤں دیہات کے علاقوں میں بہت ابھی بھی یہی حال ہے۔ بات ساری یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے والدین کو عقل نہ ہو، اچھا یہ ہم اپنے والدین کے متعلق کہہ تو نہیں سکتے کہ انہیں عقل نہیں ہوگی، لازمی بات ہے، وہ پڑھے لکھے بھی تھے، عقل بھی تھی، سب کچھ تھی، لیکن جس طرح سے آج میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا۔ اگر جنہوں نے اس طرح کا قرآن پڑھا ہوگا تو ان کے تو حالات زندگی ہی اور ہوں گے، ان کا رویہ طریقہ زندگی اور ہوگا، اور جنہوں نے اس طرح سے قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو ان کا تو پھر یہی ہوگا کہ نیاز بھی ہے، نظر بھی ہے، اور تمام جو رسومات دین کے نام سے لوگوں نے بتا دی وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دینی معاملات میں گہرا شغف رکھتے، نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، تو ان کو اصل بات ساری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ لازمی بات ہے آج میں اور آپ اگر کسی چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں تو کس وجہ سے سمجھ رہے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے نا کہ ہم قرآن کو پڑھ اور سمجھ رہے ہیں۔ آج اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا، نہ سمجھا ہوتا، پڑھا تو ہوتا، سمجھا نہ ہوتا، تو میرے بھی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ غیر اللہ سے کیا مراد ہے، یہ نظر نیاز کس کے لیے ہے، یہ کھانا کس کے لیے پک رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ تمہارے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس چیز کو تمہیں کرنا ہے، کس چیز کو تمہیں نہیں کرنا۔ قرآن کریم کے عطا کردہ اصول کا حاصل یہ ہے کہ کسی بات کا آباء و اجداد کی میراث یہ روایت بن جانا نہ اس کے غلط ہونے کا ثبوت ہے اور نہ اس کے صحیح ہونے کا، کیونکہ جنہیں آباء و اجداد کہا جاتا ہے وہ بھی اپنی اولاد کی طرح انسان ہی تھے، اچھے لوگ بھی تھے، برے بھی، عقل والے بھی، کم عقل بھی، اور آج ان کی اولاد کل کو اپنی اولاد کے لیے آباء و اجداد کی حیثیت اختیار کر جائے گی، تو آج ان کی جو اچھی یا بری حالت ہے یہ آباء و اجداد بچ جانے سے بدل تو نہیں جائے گی۔ اس لیے محض کسی کا دنیا سے چلا جانا، ان کا باپ دادا کہلانا نہ ان کے اچھے ہونے کی دلیل ہے نہ ان کے برے ہونے کی۔ اس لیے ان کی باتوں، ان کے کاموں کے بارے میں یا ان کے مذہبی خیالات کے حوالے سے صرف بات کافی نہیں کہ وہ محروم ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی ہر بات قبول کر لی جائے، بلکہ ان کے خیالات، ان کی روایات اور ان کے فیصلوں کو غیر جانبداری سے دیکھا جائے گا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کی باتوں کا تعلق دین اور مذہب سے ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اسی کوئی مضبوط اور قابل اعتماد سند ہے یا نہیں، اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ سب خانہ ساز باتیں ہیں تو محض آباء و اجداد کا احترام ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی باتوں میں حجت اور دلیل عقل کو ہونا چاہیے، اور دین کی باتوں میں واجب المسلم یعنی دین کے حوالے کو ہونا چاہیے۔ جس طرح غلط بات کو کسی آدمی کے حوالے سے قبول نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح آباء و اجداد کے حوالے سے بھی قبول کرنا گمراہی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی جو احکام واضح کر دیے ہیں، اور دوسرے وہ بھی ہے احکام جو اجتہاد اور قیاس کے ذریعے قرآن و سنت سے استنباط کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی عالم کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم بھی ہے اور اسے درجہ اجتہاد بھی حاصل ہے، تو جو کام صراحتاً قرآن و سنت میں نہیں ان کو نصوص قرآن و سنت سے بے ذریعہ قیاس نکال سکتا ہے، ایسے عالم مجتہد کی تقلید اتباع بالکل جائز ہے، کیونکہ ایسے عالم کی تقلید کا مطلب اس کا حکم ماننا، اس کا اتباع کرنا نہیں، بلکہ اس کی تقلید اور اتباع اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس کا اتباع ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِی، مثال ایسی ہے جیسے يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، یعنی ایسی ہے جیسے ان جانوروں کو آواز دیتا ہے اور جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے ہیں، سمم بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ نہیں عقل رکھتے یا وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی مشرکین اور یہود و نصارہ کے پاس اپنی شرکی افعال کے لیے کوئی عقلی دلیل تھی، نہ ہی اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی نقلی دلیل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعقاف میں انہیں چیلنج فرمایا کہ اللہ کی کسی کتاب میں سے کوئی نقلی دلیل تمہارے پاس ہے تو پیش کرو۔
چنانچہ جب انہیں کہا جاتا کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو جواب میں ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر کسی کے آباء و اجداد کو کسی بات کی عقل نہ ہو، انہوں نے خسارے کی تجارت کی ہو، غلط راستے پہ چلتے رہے ہو، تو کیا تم اندھے بن کر انہی کے پیچھے چلتے رہو گے؟ ان آیات میں روح سخن اگرچہ مشرکین اور یہود و نصارہ کی طرف ہے، لیکن اگر مسلمان بھی یہی روش اختیار کریں کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں رسم و رواج پر عمل کرنے میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں، اپنے امام، پیشوا یا عالم دین کے قول، رائے یا فتوے پر عمل پیرا ہوں، یعنی ہر وہ کام جو قرآن اور سنت سے ٹکرائے، جس کی دلیل قرآن حدیث میں موجود نہ ہو، تو وہ بھی اس آیت میں بیان کردہ مذمت اور وعید کے زمرے میں آئیں گے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ علماء کے نزدیک تقلید کی تعریف یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بجائے کسی غیر امام، پیشوا یا عالم دین کا قول دلیل کے بغیر لے لینا تقلید ہے۔ ایسی باتوں پر عمل کرنا حرام ہے، خواہ ایسا عمل مشرکین اور یہود و نصارہ کریں یا مسلمان۔ ناقہ کا کیا مطلب ہے؟ بے غنمتہی، یعنی اپنی بھیڑ بکریوں کو آواز دینا اور ڈانٹنا۔ کفار کی مثال دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ ان کفار کو سمجھانے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو جانوروں کو سمجھاتا ہے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ کفار کان، زبان، آنکھیں رکھنے کے باوجود ضد، عناد کی وجہ سے حق سننے اور اس کے اقرار کرنے سے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 179 میں ایسے لوگوں کو جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے اور سرے سے بے خبر قرار دیا ہے۔ دوسرے اس طرح کہ ان کی مثال ان کے بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ان کی آواز پر حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے اپنے پیشواؤں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں۔ گویا یہ تقلید آبا کی تمثیل ہے۔ آیت میں دونوں مفہوم موجود ہیں۔ اب یہاں یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو، ایمان لائے ہو، کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے دی ہیں تم کو، واشکروا للہ، اور تم سب شکر کرو اللہ کا، ان کنتم، اگرچہ ہو تم، ایاہ، صرف اسی کی، تعبدون، تم بندگی کرنے والے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے کہا گیا کہ حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے اور کمانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بے شک اللہ طیب، پاک ہے، طیب کے سوا کوئی چیز قبول نہیں فرماتا۔ اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، یعنی اے رسولوں، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اور صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اسے جو غذا دی جا رہی ہے وہ بھی حرام، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم سب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا اور پینا حرام نہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں جسے جھوٹ بولنا ہے، گالی دینا ہے، چوری کرنا ہے، کسی کی غیبت کرنا ہے، اگر ہمارے میں یہ ساری برائیاں موجود ہوں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کریں گے؟ سوچیے ذرا۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ ہماری بے شک سنے گا، لیکن اللہ کو حلال اور طیب چیزیں پسند ہیں، تو ہمارے کھانا پینا بھی حلال اور طیب ہو اور ہمارے اعمال بھی حلال اور طیب ہوں، ہم وہ کام نہ کرتے ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کو منع کر دیا وہ کام کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، معمولی چیز نہیں ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ حرام ہے۔ جیسے آپ سود کو حرام سمجھتے ہیں،
شراب کو حرام سمجھتے ہیں ایسے جھوٹ کو بھی حرام سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گالی نہ دو۔ آپ دیکھیے، آپ سوچئے کہ بہت سے لوگوں کے اوپر تفریحاً گالیاں ہوتی ہیں، عادتاً گالیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں حرام ہے۔ اسی طرح غیبت، اسی طرح ہر وہ برائی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا، منع کر دیا، وہ حرام ہو گئی۔ پھر جب ہم ان چیزوں کو لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے برے کام نہیں کریں گے، اس طرح کی برائیاں ہم اپنے اندر سے ختم کر دیں گے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے پھر ہم دعا مانگیں، 100% دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا بے شک قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ حرام کھایا ہوا ہے، حرام سے ہر چیز ہے اس کی، پھر کیا ہوگا؟ دعا کیسے قبول ہوگی؟ چاہے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا مانگ لیں۔ یہاں اسی چیز کو بتایا گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی کمزوری ہے کہ جن خیالات کا مدتوں قائل رہا ہو، جن چیزوں کو عمر بھر استعمال کرتا رہا ہو، تو جب اسے مختلف کسی بات کا حکم دیا جائے تو اس کے لیے اپنے خیالات کو بدلنا اور اپنے عقل و شرب یعنی کھانے پینے کی عادت میں تبدیل کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ بار بار معمول سے مختلف کام کرتے ہوئے ایک جھجک پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ وہ کمزوری ہے جس سے انسان کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ بنی اسرائیل میں آل فرعون کے ساتھ رہ کر گائے کا تقدس بلکہ اس کی پرستش کا عقیدہ پیدا ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے صحرائے سینا میں پہنچ گئے تو وہاں سب کچھ بدل جانے کے باوجود بھی گائے کی محبت، اس سے عقیدت ان کے دل سے نکلنے نہیں پائی تھی۔ اسی لیے پروردگار نے خاص واقعے کے حوالے سے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جس جانور کو ہم نے خود ذبح کیا ہے اس کا بے جان جسم ہمارے سامنے پڑا ہے، اگر اس میں کوئی الوہیت کی بات ہوتی تو اس طرح ہمارے سامنے موت کا شکار نہ ہوتی۔ ایسی کوئی صورتحال یہاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں وہ چیزیں کھانے میں تأمل ہوگا جنہیں وہ جاہلیت میں حرام سمجھتے تھے، اسلام نے اسے حلال کر دیا، یا وہ انہیں حلال سمجھتے تھے اور اسلام نے انہیں حرام کر دیا۔ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پرانی زنجیریں توڑ ڈالو۔ تمام پاکیزہ چیزیں جنہیں اسلامی شریعت نے حلال کر دیا ہے انہیں نہ صرف خوش دلی سے استعمال کرو بلکہ دوسرا حکم یہ دیا کہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو، کیونکہ اس سے بڑھ کر شکر کا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں گمراہی سے نکالا، ہدایت کے راستے پہ ڈال دیا، تمہارے لیے ایسی نعمتوں کو جائز ٹھہرایا جو اپنے ظاہر اپنے باطن کے لحاظ سے پاکیزہ، خوشگوار، معتدل، صحت بخش اور روح پرور ہیں۔ اس کے بالمقابل شیطان تمہیں جن چیزوں کا خوگر بنا رکھا ہے اس سب کی سب روح، عقل، جسم اور اخلاق کو نقصان پہنچانے والی، بے حیائی، بدکاری کی راہیں کھولنے والی ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر تم اللہ ہی کے بندے ہو اور اسی کو اپنا معبود جانتے ہو تو پھر اس کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے تمہیں جھجک کیوں لاحق ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کہیں شرک کے اثرات باقی ہیں۔ جب تک یہ شرک کے اثرات نہیں نکلیں گے اللہ کے ساتھ تمہاری خالص بندگی مکمل نہیں ہو سکے گی۔ تمہارے اندر اور باہر ہر طرف تمہیں اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میاں نہ حق و باطل نہ کر قبول، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شرک ناپسند ہے اور توحید پسند ہے۔ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اللہ کے وہ نہیں ہے پسندیدہ۔ سورہ انعام میں ہم پڑھتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں مختصراً کہ جن پر اللہ کا نام ذبح کے وقت لے لیا گیا ہو ان کو بے جھجک کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی ذبح کے وقت اللہ کا نام دیا گیا ہو۔ اور آخر ان چیزوں کو تم کیوں نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام دیا گیا ہے، جبکہ وہ چیزیں تمہارے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہیں جو حرام کر دی گئی ہیں۔ حالانکہ ان میں سے کسی بھی چیز کے کھانے پر، یہاں تک کہ تم ان میں سے کسی بھی چیز کے کھانے پہ مجبور ہو جاؤ،
بہت سے لوگ اپنی من گھڑت باتوں کی آڑ لے کر بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے حدود الہی سے تجاوز کرنے والوں کو۔ گناہ ظاہر اور گناہ باطن دونوں سے باز آ جاؤ۔ جو لوگ گناہ کی کمائی کر رہے ہیں وہ اپنی کمائی کا قریب بدلہ پائیں گے۔ ہاں، ان چیزوں میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ کیا نہیں کھانا؟ کیا چیز حرام ہے؟ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ بڑی لمبی بحث ہے، آپ لوگ سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ کہ ہمیں کھانا کیا ہے۔ ہمیں وہ کھانا کھانا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی کسی پیر، فقیر، کسی مزار، کسی آستانہ، کسی امام، یہ ساری جو نیازیں ہیں جن پر لوگوں کا نام لیا جائے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اس پر بات سخت ہے لیکن بات حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے یہ ساری پاکیزہ اور طیب چیزیں کھانی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، یعنی تمہارے لیے صرف تم پر مردار، خون، ودم ولحم الخنزیر، اور گوشت سور کا، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ فمن اضطر، پر جو کوئی مجبور ہو جائے، مجبور کر دیا جائے، غیر باغ ولا عاد، اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، گزرنے والا، فلا اثم علیہ، پر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ روح سخن مشرکین کی طرف ہے کہ تم نے جس طرح تحلیل و تحریم کا حق ہونا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور تم نے اپنے لیے سمجھ رکھا ہے، اس کے نتیجے میں تم نے کتنی حلال نعمتیں جو حرام کر ڈالی گئی تھیں، کتنی حرام چیزیں جو اپنے لیے حلال کر لی ہیں، اس پر ترہ یہ ہے کہ تم اپنی اس خانہ ساز شریعت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہو۔ تم بات بات پر ملت ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ ملت ابراہیم میں جو چیزیں حرام کی گئی تھیں وہ صرف وہ تھیں جو پیش نظر آیت میں ذکر کی گئیں، یعنی علیکم المیتۃ، میتۃ کا کیا مطلب ہے؟ مردار، والدم، اور خون، واللحم، لحمہ کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو، خنزیر کو آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص کیا بات بتائی گئی؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی تمہارے لیے جو حرام چیزوں میں آیا نا اس میں ایک چیز یہ بھی آ گئی کہ وہ چیز کہ جو اللہ کے سوا، جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی دوسرے کا، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے، تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کوئی مجبور ہو جائے، خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اگر سیاق و سباق کو سامنے رکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اسلامی شریعت میں کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام ہیں، بلکہ صرف یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ تم نے ملت ابراہیم کا نام لے کر جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے ان کا ملت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ ملت ابراہیم میں اگر کوئی چیزیں حرام تھیں تو وہ صرف 4 چیزیں ہیں جن کا ان دونوں آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ان آیات کو شریعت اسلامی کے حوالے سے دیکھا جائے کہ یہی 4 چیزیں اسلامی شریعت میں حرام ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں، تو یہ بات قرآن کریم کی دوسری آیت کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، کہیں لکھا ہے سود حرام ہے، تو پھر اس سے کیا مطلب ہوگا کہ ایسا لگے گا نا کہ بات غلط ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں میتۃ یعنی مردار کو حرام کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مردار کا جس طرح گوشت کھانا حرام ہے، اس طرح اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، یہی حال تمام نجاستوں کا ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنی پاکیزہ اور طیب چیزیں وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ استرار سے کیا مراد ہے۔ استر زر یا زر سے بابت افتعال ہے، عربی زبان کے قاعدے کے مطابق ذات کی مناسبت سے افتعال کی تا تو سے بدل گئی۔ استرار اس کا مصدر ہے۔ استرار اس کیفیت کو کہتے ہیں جب آدمی حرام چیز کے استعمال پر اس طرح مجبور کر دیا جائے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی نہ بچ سکے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اگر ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاؤ تو حرام چیزیں تو حلال نہیں ہو سکتی،
البتہ جان بچانے کی حد تک چند شرائط کے ساتھ تمہیں ان کے استعمال کی اجازت ہے۔ پہلی شرط ہے کہ اس کے اندر اس حرام چیز کی چاہت پیدا نہ ہو، یعنی اگر آپ کی جان جا رہی ہے اور کوئی چیز ایسی ہے جو آپ حرام ہے تو آپ کو خواہش نہ ہو کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، لاؤ میں پی لوں، میرا تو اس کو دل بھی چاہ رہا ہے پینے کو، نہیں، بلکہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ چاہت نہ ہو، مجبوراً اس حرام چیز سے فائدہ اٹھائے، یعنی بے کراہیت اس کے لیے ایک دو گھونٹ سے جس طرح سے بھی اس کی جان بچ سکتی ہے، بس اس حد تک۔ دوسری شرط یہ کہ اس حرام چیز سے اتنا فائدہ اٹھائے کہ جسے اس کی جان بچ جائے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ان احتیاطیوں کے ساتھ اگر اس حرام چیز سے فائدہ اٹھائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس حرام چیز کے استعمال کو معاف فرما دیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس آدمی کو مجبور کر دیا گیا ہو کہ وہ اس حرام چیز کو کھائے ورنہ اس کی جان نہیں بچے گی، تو کیا ایسی مجبوری اور اضطرار میں اللہ نے رخصت دی ہے؟ اس رخصت سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے؟ یا آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میں اگر اس سے فائدہ نہ اٹھاؤں، اللہ کی رضا کے لیے اس حرام چیز سے بچتے ہوئے جان دے دوں، تو کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں نے تو رخصت پر عمل کرنے کو اس حد تک ضروری قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھا کر جان دے دیتا ہے تو ممکن ہے قیامت کے دن اس پر خودکشی کا مقدمہ قائم ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ راہ ثواب ان دونوں باتوں کے درمیان میں وہ یہ کہ رخصت سے فائدہ اٹھانا شریعت کے مزاج کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سفر میں روزے کو منع کیا کہ آپ نے رخصت ہے اب بعد میں رکھ لیں، بیماری میں رخصت ہے اب بعد میں رکھ لیں۔ تو اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی زیادہ ثواب نہیں دیں گے آپ کو، بلکہ اس بات سے ہو سکتا ہے آپ سے پرسش ہو جائے کہ آپ کو جب رخصت دی گئی تھی، جب آپ کو کہا گیا تھا کہ بیماری میں روزہ نہ رکھو بعد میں رکھ لینا، تو آپ نے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو بات ساری یہی ہے کہ رخصت عزیمت میں ہمیں اعتدال کرنا پڑے گا۔ اب ایسا بھی نہ ہو کہ ہمارے ایسی چھینک آ گئی، کھانسی آ گئی، ہمارا روزہ چھوٹ گیا، ایسا بھی نہ ہو کہ ہماری جان پہ بن رہی ہو اور ہم روزے رکھ رہے ہو، یعنی یہی چیز رخصت اور عزیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شریعت سے مقابلہ کرے گا وہ ڈھہ جائے گا، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ کبھی معاملے کی نوعیت اس سے مختلف ہوتی ہے، جو ایک مومن کی غیرت کا امتحان بن جاتی ہے۔ کسی جگہ کوئی فاسق، فاجر، ظالم قسم کا حکمران جبر کے ذریعے ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے حرام راستے آسان ہو جاتے ہیں، حلال اور جائز راستے آہستہ آہستہ بند ہونے لگتے ہیں، نتیجتاً حلال اور حرام کی تمیز مٹنے لگتی ہے۔ اس صورت میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عزیمت کی راہ اختیار کی جائے، دوسروں کے ایمان کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی جائے۔ ایسے ہی موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جابر، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور جو آدمی اس جہاد کے سلسلے میں شہید ہو جاتا ہے، بادشاہ اس کا سر کٹوا دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الشہداء کہا ہے۔ اس لیے اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ شخصی زندگی اور معمول کے معاملات میں تو رخصت پر عمل کیا جائے، لیکن جب احقاق حق اور ابطال باطل کا فرض پکار رہا ہو، اسلام کی عزت کا سوال سامنے ہو، تو پھر رخصت پر نہیں عزیمت پر عمل کرنا چاہیے، چاہے اس کا نتیجہ کتنا ہی خطرناک نکلے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہمیں اسی کا درس دیتا ہے، اور امام احمد بن حنبل کی قربانیاں ہمیں یہی راہ دکھاتی ہیں۔ ایک مومن معمول کی زندگی میں نہایت اعتدال پسند اور نرخو ہوتا ہے، دوستوں کے لیے اس کا وجود بہار کے جھونکے کی مانند ہے، لیکن مارکہ حق و باطل میں وہ عزیمت کا پیکر بن جاتا ہے۔ باطل کا راستہ روکنے کے لیے ہر بڑی قوت سے ٹکرا جاتا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب کتاب میں، ویشترون، اور بہی اور لیتے ہیں اس کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، اولئک، یہی لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، جو نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔
اس رکوع میں خطاب اگرچہ مشرکین عرب یا مسلموں سے رہا ہے، لیکن کیونکہ اہل کتاب بالخصوص یہود پر گزشتہ ایک پارے میں سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب بھی ان جرائم کا ذکر ہوتا ہے جس نے امتوں کو تباہ کیا ہے تو اہل کتاب کا ذکر کیے بعد بغیر مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ ہر ان کی شاخ اسی شجرے سے پھوٹتی دکھائی دیتی ہے۔ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ ملت ابراہیم کے حوالے سے اب عربوں کو بتایا گیا کہ اصلاً ملت ابراہیم میں کیا کیا چیزیں حرام تھیں اور تم نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے کس طرح اس دائرے میں زیادتہ کی ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب سے بھی خطاب کرنا اس لیے ضروری ٹھہرا کہ جب اسلام نے حلال و حرام کے حوالے سے اس ضابطے کی طرف لوگوں کو دعوت دی جس کی اساس ملت ابراہیم اور وحی الہی کی رہنمائی تھی، تو بجائے اس کے کہ اہل کتاب اس کی تائید کرتے انہوں نے اس کی مخالفت سے کمر باندھ دی، ہر اس حقیقت کو چھپایا جو پروردگار توراۃ میں نازل فرما چکا تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ان کی مسند ارشاد و مشیخیت کا منصب باقی رہے اور ان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہے۔ قرآن کریم نے جب ان کے سامنے حلت و حرمت کے حوالے سے ان کی زیادتیوں کی نقاب کشائی شروع کی تو بجائے اس کے کہ تسلیم کرنے کے انہوں نے نہ صرف اس کا انکار کیا بلکہ صاف صاف اس کے وجود کے منکر ہو گئے، ایسی باتوں پر اصرار کیا جن کا توراۃ میں کوئی وجود نہیں تھا۔ جب یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ اونٹ کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے تو قرآن نے ان کو چیلنج دیا، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ان سے کہو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو توراۃ لا کر پیش کرو، جس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ اصل ظالم ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے حلت و حرمت میں دخل دیا، اصل حقیقت کو چھپایا، اور جب اس طرح یہود اس بات سے واقف تھے کہ بعض چیزیں ان کی سرکشی اور کچھ حجتی کے باعث ان پر حرام کی گئی ہیں، لیکن ساتھ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ جب آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں گے اور جو قیدیں بندشیں تم پر عائد ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ لیکن یہود نے اس معاملے میں اپنی عادت کے مطابق حق پوشی کفران نعمت سے کام لیا کہ اس کے اللہ پر اس کے رسول کے شکر گزار ہوتے، الٹا ان باتوں کو دینداری اور تقوی کے خلاف قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مخالفت کی۔ یہ وہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے تاکہ ان کی دنیا بچی رہے، ان کے لیے دین بیچ دینا اور اللہ کی کتاب میں خیانت کا ارتکاب کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں شاید اس کا اندازہ نہیں کہ وہ دین بیچ کر یا جو دنیا اکٹھی کر رہے ہیں یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ ان کے اس رویے نے ان کو اس حد تک بد نصیب بنا دیا کہ پروردگار جس کی عنایت سے ہر قسمت بنتی اور سمجھتی ہے وہ قیامت کے دن ان کو منہ تک نہیں لگائے گا، ان سے بات کرنا پسند نہیں فرمائے گا، ان کی طرف نگاہ التفات نہیں فرمائے گا، اور یہ لوگ تسلی کے ایک ایک درس کو ترسیں گے۔ پھر فرمایا پروردگار انہیں پاک نہیں کرے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا ایمان پر خاتمہ ہوگا لیکن اپنی بدعمالیوں کے باعث جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں عذاب دے کر بدعمالیوں کے گندے سے پاک کر دے گا۔ جہنم میں عذاب دے کر بدعمالیوں کے گند سے اللہ تعالیٰ انہیں پاک کر دے گا، اور جب وہ پاکیزہ ہو کر جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہود سے ایسا معاملہ نہیں ہوگا، کسی کافر سے ایسا معاملہ نہیں ہوگا، ہر چند جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کا وارث سمجھتے ہیں لیکن ان کے جرائم ان کو پلے درجے کا کافر ثابت کر چکے ہیں، اس لیے وہ ابدی عذاب کے لیے جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ عذاب علیم ہوگا جس کا تصور ہی دل دہلانے کے لیے کافی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر اور عذاب کو مغفرت پر ترجیح دی۔ کس قدر صبر کرنے والے ہیں جہنم کی آگ پر۔ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں فما اصبرهم علی النار۔ یہ آیت اللہ ہم سب پہ رحم کرے، میرا تو دل ہلا دیتی ہے۔ ذرا سی آگ برداشت نہیں ہوتی، گرم پانی نہیں پی سکتے، چولہے کے پاس جائیں ذرا سی بھاپ لگ جائے تو برے حال ہو جاتا ہے، تو آپ سوچئے کہ کیسے صبر کریں گے آگ پر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا و خطأ سرا و علانیۃ و اتوب الیہ من الذنب الذی اعلم من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب ستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ اس کے بنا و بگاڑ دونوں میں ایک ترتیب اور تدریج پائی جاتی ہے۔ اصلاح کا عمل بھی یک وقت اپنا کام مکمل نہیں کر لیتا، بلکہ آہستہ آہستہ دلوں میں اس کی جوٹ لگتی ہے، ایک احساس کا کروٹیں لینے لگتا ہے، پھر دماغ اس کی تائید کرتا ہے، زبان اقرار کرتی ہے، باقی اعضاء و جوارح اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ اس پر ایک زمانہ گزرتا ہے کہ پھر نیکی کا شعور ایک مزاج اور ایک رویے میں ڈھلنے لگتا ہے، جو دھیرے دھیرے اصلاح کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب سیرت و کردار کا خوبصورت محل تعمیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بگاڑ بھی یک وقت اپنے پنجے نہیں گاڑتا، وہ بھی ایک ترتیب و تدریج سے آگے بڑھتا ہے۔ ایمان میں کمزوری بے عملی کو پیدا کرتی ہے، بے عملی آہستہ آہستہ بد عملی کا روپ دھارتی ہے، اور یہی بد عملی جب انسان پر غالب ہو جاتی ہے تو اس کو وہ رویہ وجود میں آتا ہے جو ہر برائی کی طرف لپکتا ہے۔ تھوڑا سا ذرا سوچئے، جو لوگ نماز کے عادی ہوں پھر وہ نماز چھوڑ دیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دوسرا جو قدم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی دوسری کام میں نافرمانی ہوگی، آہستہ 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 وہ ایمان سے کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ یعنی بے عملی آہستہ آہستہ بد عملی کا روپ دھارتی ہے، اور یہی بد عملی جب انسان پر غالب ہو جاتی ہے تو اس کو رویہ وجود میں آتا ہے جو ہر برائی کی طرف لپکتا ہے، ہر نیکی سے نفور اختیار کرتا ہے، ہر بری بات اچھی لگنے لگتی ہے، بری مجلسوں میں دل لگنے لگتا ہے، اور برے لٹریچر کو دماغ قبول کرنے لگتا ہے۔ آخر ایک وقت ایسا آتا ہے جب جنت جہنم ایمان کی باتیں حتیٰ کہ خدا رسول تک مفروضہ معلوم ہونے لگتا ہے، ہر برائی نیکی کے مقابلے میں ترجیح کے قابل دکھائی دیتی ہے، اور اگر کوئی مغفرت اور بخشش کی باتیں کرتا ہے تو ایسا شخص بھڑک کر اور برہم ہو کر یہ کہتا ہے کہ تمہاری جنت سے مجھے جہنم زیادہ عزیز ہے۔ چنانچہ بگاڑ کا یہی وہ تدریجی عمل تکمیلی شکل ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے کہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین عرب ہوں، خدا فراموشی کے نتیجے میں خود فراموشی کے عذاب کا شکار ہو گئے ہیں۔ نفع ضرر کے پیمانے ان کے ہاں جواب دے چکے ہیں، وہ ایک ایسے مریض کی طرح جس کے منہ کا مزہ بگڑ جائے تو اسے شہد بھی کڑوا لگنے لگتا ہے، انہیں نیکی کی ہر بات بری لگتی ہے، وہ ہدایت کی ہر بات سے بدکتے ہیں، گمراہی کی طرف لپکتے ہیں، مغفرت اور بخشش کی باتیں ان کے نزدیک دقیانوسی ہیں، وہ اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ گمراہی کے نتائج کیا ہوتے ہیں، لیکن ان کا بگاڑ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ اس پر تعجب کا اظہار کرتے پروردگار فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار ما اصبرا، ما احسن کی طرح اظہار تعجب کے لیے ہے، مطلب یہ کہ ان کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ ہدایت کی جگہ ضلالت، مغفرت کی جگہ عذاب کو ترجیح دے رہے ہیں، اس جرأت اور ڈٹائی کا کیا جواب ہے؟ اگلی آیت کریمہ میں ان کے اس انتہا پسندانہ رویے کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، کتاب اتاری حق کے ساتھ، یعنی کتاب کو ایک قول فیصل بنا کر اتارا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا ہے، پھر کتاب کے بارے میں لفی شقاق بعید، وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے بگاڑ کی انتہا اور اس کے نتیجے میں اللہ کے غضب کا شکار اس لیے ہوئے کہ اللہ نے ان پر یہ آخری کتاب قول فیصل کی حیثیت سے اتاری تاکہ مشرکین عرب اہل کتاب تحلیل تحریم کے سلسلے میں جن اختلافات کے شکار ہوئے، جس طرح انہوں نے ایک خانہ ساز شریعت کھڑی کر لی ہے اور اللہ کی توریت کی حرام کردہ چیزوں کو بھی حلال کر دیا ہے، اس گمراہی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اس آخری کتاب پر ایمان لاتے، اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی گمراہیوں اور کج رویوں کا علاج کرتے، لیکن انہوں نے حق پوشی تحریف کے ذریعے جس طرح اپنی شریعت کا حلیہ بگاڑا تھا، اس پر نہ صرف انہوں نے اصرار جاری رکھا بلکہ قرآن کریم کے بارے میں عجیب غریب اختلافات کا راستہ کھول دیا، اس کی مخالفت میں اتنی دور نکل گئے جہاں سے واپس لوٹنا آسان نہیں۔ اس آیت کریمہ میں شقاق کا لفظ استعمال ہوا ہے، شقاق مخالفت اور عناد کو کہتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ بعید کی صفت آ جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص مخالفت، عناد، دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ اسے اب اپنے نفع نقصان کا بھی کوئی ہوش نہیں رہا، اور اس نے واپس پلٹنے اور تلافی مافات کے تمام امکانات کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ مشرکین عرب اور عموماً اہل کتاب نے خصوصاً ایسا ہی رویہ اختیار کیا جس پر انہیں اللہ کی طرف سے خود فراموشی کی سزا ملی، اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے سے محروم کر دیے گئے۔ یہود کی پوری تاریخ بطور خاص اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ جب قومیں حق کے عناد میں دور نکل جاتی ہیں تو انہیں حق کی ہر بات سے محروم کر دیا جاتا ہے، انہیں گمراہی ہدایت نظر آتی ہے، گناہ نیکی دکھائی دیتا ہے۔ یہی وہ خود فراموشی ہے جو افراد و قوموں کے لیے عذاب کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔
قرآن کریم نے دوسری قوموں کے عذاب سے بچانے کے لیے سابقہ معذب قوموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں عرفان ذات سے محروم کر دیا۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ امت مسلمہ بھی اس عذاب کا شکار ہو چکی ہے۔ اس میں یہود و نصارہ کا حق چھپانا، اس کے بدلے ثمن قلیل یعنی تھوڑی قیمت لینا، آگ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام نہ کرنا، انہیں پاک نہ کرنا، آگ پر یہود کی جرأت و صبر، تمام چیزیں ہیں شامل ہیں۔ یعنی اب آپ یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھل کے بتا دیا۔ پہلے تو بتا دیا کہ جو لوگ حق کو چھپائیں گے، وہ قرآن کی باتوں کو چھپائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اسے بتائیں گے، ان کے لیے وہ کیا کھا رہے ہیں، یعنی اس کے بدلے کچھ منافع لیں گے تو وہ تو ہے وہ دنیا کے آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا، لیکن اس سے بھی کیا ہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی آگ ہے ان کے پیٹوں میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، عذاب کے بدلے مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا۔ اللہ تعالیٰ تنزیہ پوچھ رہے ہیں فما اصبرہم علی النار، ذرا سے یہ آیت کا ٹکڑا ہے، ذرا سے اس کو بار بار پڑھیں اور ذہن میں سوچیں کہ ہم آگ پر کیسے صبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، گمراہی اور بھٹکنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔